السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ، اندر ایپیسوڈ اینڈ اندر ویڈیو۔ اندرانی نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے میں مالا کے خواب کے برعکس نفیس سا سنگل بیڈ اور گلابی اور سفید اسٹڈی ٹیبل رکھی تھی جس میں بک شیلف بنا تھا۔ وہ اسی کرسی پہ بیٹھی تھی، سامنے میوزک باکس رکھا تھا، لیکن حلال کے ہاتھ اس سے دور تھے۔ اب تم میوزک باکس نہیں بجاتی؟ اندرانی نے دودھ کا گلاس اس کے ساتھ رکھا اور بغور اس کو دیکھا۔ حلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح آنکھیں میوزک باکس پہ جمائے بیٹھی تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ دروازہ کھلا ہے حلال، تم جب چاہے یہاں سے جا سکتی ہو، اندرانی نے طنز سے یاد دلایا۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر چلی جاؤ، میوزک باکس پہ جانے سے کون آئے گا تمہاری مدد کے لیے؟ حلال نے قریب رکھا ہیئر برش اٹھایا اور اسے سر پہ رکھ کے نرمی سے نیچے لے جانے لگی۔ اگر نہیں بھاگنا یہاں سے تو سرکار کی بات مان لو۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور آواز سرگوشی میں تبدیل کی۔ تم سمجھتی ہو تم بہت اچھی ہو اس لیے تم سرکار کی بات نہیں مانتی، لیکن میں تمہیں بتاؤں تمہارے اندر بہت سا شر چھپا ہے حلال، اسی لیے تم یہاں سے نہیں بھاگتی کیونکہ دور اندر تم سرکار کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میں انتظار کر رہی ہوں اندرانی، وہ گھنگریالے بالوں کو آہستگی سے برش کرتے ہوئے بولی۔ اندرانی چونک کے پیچھے ہوئی، ابرو مشکوک انداز میں اکٹھے کیے۔ کس کا؟ میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بائیں جانب کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اپنے بھائی کا؟ اندرانی حیرت سے اسے دیکھے گئی، اس کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حلال نے برش رکھا اور ہاتھ آگے بڑھا کے کپ میں کھڑی رنگین پینسلز نکالیں، پھر نوٹ بک سامنے کی اور صفحہ پلٹایا۔ اب ایک کوڑا صفحہ سامنے تھا، اس کی انگلیاں تیزی سے اس صفحے پہ رنگ بھرنے لگی۔ اندرانی نے غور سے اس صفحے کو دیکھا۔ اسے کبھی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کیا بناتی تھی، لکیریں، رنگ، عجیب سی شکلیں۔ اندرانی کو خوف سا محسوس ہوا، وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ دودھ کا گلاس ویسے ہی پڑا رہا۔ وہ بظاہر ایک عام سا گرم دن تھا، لیکن اس دن کا اختتام اس کی سوچ سے برعکس ہونے والا تھا۔ وہ جبل عمر میں بنی کافی شاپ کی قطار میں کھڑی تھی، سامنے سے بند سفید عبایا پہنے، میک اپ سے خالی چہرے کے گرد سکارف لپیٹے، ماتھے پہ سن گلاسز ٹکائے وہ کارڈ سوائپ کر رہی تھی۔ بارسٹا نے ٹھنڈی کافی کا بڑا سا کپ اسے تھمایا، اس نے کارڈ واپس رکھا اور اسٹرا ہونٹوں سے لگائے گھونٹ بڑھتے باہر نکلی۔ وہ بقایا بیلنس دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ عدد مزید گھٹتا جا رہا تھا، جب ختم ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ باہر دن روشن تھا، یہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھی اور ان کے دھانے سے حرم کی حدود شروع ہوتی تھی۔ وہ سیڑھیوں پہ کھڑی چند لمحے ان اونچے دیو ہیکل دروازوں کو دیکھے گئی جو انسانوں اور اللہ کے گھر کے راستے میں بنے تھے۔ ماں آج سے کئی برس پہلے حرم گئی تھی، حج انہوں نے ابا کی زندگی میں کر لیا تھا، پھر کئی برس پہلے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ عمرہ کیا۔ ان تینوں بہن بھائی میں سے کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ ماں جب واپس آئی تو دن رات حرم کے قصے سناتی تھیں، حرم شریف ایسا ہے، کعبہ ایسا ہے، یوں اس کے گیٹ ہوتے ہیں، یوں ہم کنگ فہد گیٹ سے داخل ہوتے تھے، لیکن اسے کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ کعبہ کا گیٹ کیسے اور کہاں ہوتے ہیں؟ ٹی وی میں جس کعبہ کو اس نے دیکھا رکھا تھا وہ ایک سفید صحن میں بنا بلیک باکس سا تھا جس کے گرد لوگ گھوم کے طواف کر رہے تھے۔ گیٹ والی بات اسے کبھی سمجھ میں نہ آئی، حتیٰ کہ جب اس نے خود زندگی کا پہلا عمرہ کیا 4 سال قبل ماں اور معید کے ساتھ۔ وہ اس کا ماں کے ساتھ پہلا اور آخری عمرہ تھا۔ ان دنوں ماہی کا تازہ مس کیریج ہوا تھا اور ماہی اس کا قصوروار دوحہ کے ایئرپورٹ کو ٹھہراتی تھی جس میں اس کا سر والٹ کھو گیا تھا اور اس نے اسی مہربان اجنبی سے مدد لی تھی۔ ماہی کا کہنا تھا کہ یہ سٹریس کی وجہ سے ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد وہ لوگ عمرے پہ آئے تھے۔ ماہی کینیڈا میں تھی اور ماں ان دونوں اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس عمرے میں اسے پہلی دفعہ کعبے کا نقشہ سمجھ میں آیا، ایسا کہ پھر بھولا ہی نہیں۔ شادی کے بعد زیاد کے ساتھ جدہ آنے سے اب تک زیاد عمرہ کرنے پہ راضی نہ ہوا تھا۔ وہ جتنا کہتا کہ اس کا بہت دل ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ عمرہ کریں، وہ وقت ہی نہیں نکالتا تھا۔ استنبول جانے سے پہلے اس نے بہت چاہا کہ وہ اور آمین ہی عمرہ کرائیں، لیکن پلان ہی نہ بن سکا۔ البتہ اب زیاد اس کی کسی مجبوری کا حصہ نہ تھا اور اسے اپنی ماں کا عمرہ بھی کرنا تھا۔ یہ وہ تحفے تھے جو ان کو بھیج سکتی تھی۔ اس صبح وہ فجر کے بعد حرم آئی تھی۔ حرم شریف ویسا ہی تھا جیسا چند برس پہلے تھا، شاید کچھ بدلا تھا۔
شاید نہیں۔ گزشتہ دفعہ وہ بہت مصروف تھی، اوشن کو ریموٹلی مانیٹر کرنا ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اس دفعہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ عمرہ کرنا اتنا طویل اور مشکل عمل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ طواف آسان تھا، سعی قدرے پر مشقت، البتہ 10,000 قدم سے کم میں ایک عمرہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ اس اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، صرف ماں کے لیے مانگا جو بھی مانگا۔ پھر فارغ ہو کے باہر آ گئی، جبل عمر سے کافی لیا اور وہ ان سیڑھیوں کے دھانے پہ کھڑی حرم کے عالیشان ابواب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واپس جدہ چلی جائے یا اپنے لیے حرم میں جا کے دعا مانگے؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر کافی کا ٹھنڈا کپ لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی کوئی پیچھے سے تیزی سے آتا اس کے قریب سے گزرا، ایسے کہ اس کے کندھے کو ہلکی سی ٹکر لگی۔ مالا نے چونک کے دیکھا، وہ ایک سبز یونیفارم میں ملبوس خاک روب تھا۔ ٹکرا کے وہ رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اترتا گیا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے سر پہ کیپ پہن رکھی تھی، لیکن اس کے ابرو ناخوشی سے بھنج گئے۔ کونی سے ہلا کے سر جھٹکا، یہ حرم شریف کی حدود تھی۔ یہاں انسانوں سے لے کر چیونٹیوں تک کو امان حاصل تھی، یہاں کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا تھا، یہاں کسی کو ٹوکا نہیں جاتا تھا، اعلیٰ عہدوں پہ صرف عرب فائز ہوتے تھے۔ وہ کنگ فہد گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اسے اپنے لیے ایک دعا مانگنی تھی، تبھی راستے میں ایک جوڑے نے اسے روکا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ ایک پریشان شکل بنائے عورت اور 7 مرد۔ مالا نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ جی، اور یقیناً آپ کا والیٹ کھو گیا ہے جس میں آپ کے سارے پیسے اور پاسپورٹ تھے۔ اسے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا۔ جی ہمیں حرم میں ایک لوسٹ اینڈ فاؤنڈ کا سیکشن ہے جہاں کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، آپ جا کر کسی شرطی پولیس مین سے بات کریں، نہیں تو میں کسی کو بلاؤں۔ وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ جانتی تھی ان پہ اثر نہیں ہوگا، یہ اس کو آج صبح سے ملنے والا تیسرا جوڑا تھا۔ حرم کی حدود میں پاکستانی اسکیمرز بھرے پڑے تھے جو کعبہ کے اتنے قریب ہو کے بھی دیگر پاکستانیوں کو لوٹنے سے باز نہیں آتے تھے۔ بہت سے لوگ ان کو پیسے دے دیتے، بہت سے ان کو جھاڑ پلاتے، ان کا ایک ہی حل تھا ان کو شرطی کے حوالے کرنا۔ شرطی کو دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتے۔ وہ اب باب الملک فہد 79 کے سامنے کھڑی تھی، مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اس عالیشان سے گیٹ کا دیکھا، بے اختیار ماں یاد آئی تھی۔ خانہ کعبہ ایسا نہیں ہے کہ سڑک سے نظر آ جائے، اس تک جانے کے لیے ایک اونچی 4 دیواری بنی ہے۔ اس 4 دیواری میں چند دروازے ہیں جن سے گزر کے خانہ کعبہ تک پہنچا جاتا ہے۔ ان دروازوں کے اوپر اونچے مینار بنے ہیں۔ اس گیٹ میں 3 دروازے تھے، انہیں عبور کرو تو چھت سے ڈھکا مسجد کا ہال شروع ہو جاتا تھا۔ اس طویل ہال کے آگے زینے جو نیچے اس سفید صحن تک لے جاتے تھے، جو کعبے کا صحن تھا اور جسے سب پہچانتے ہیں، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ لیکن کعبہ اس صحن تک پہنچنے سے پہلے ہی دکھائی دے دیتا ہے، کسی ستون کی اوٹ سے ایک دم سے کعبہ نظر آ جاتا ہے، پورا نہیں، بس کوئی ایک سیاہ کونا جس میں سنہری دھاگوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ ایک پہلی نظر سب سے قیمتی ہوتی ہے، اس ایک نظر کی تیاری پہلے سے کی جانی چاہیے۔ اس ایک نظر میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، چاہے دنیا مانگو، چاہے آخرت، چاہے دونوں۔ صبح جب وہ اندر داخل ہوئی تھی تو اس نے اپنی ماں کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اسے خود کیا چاہیے تھا؟ وہ ابھی تک باب الملک فہد کے باہر کھڑی تھی، اس اونچی سنہری سفید دروازے کے باہر کھڑے کشمالہ مبین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا، کیا اسے سچ کی پیروی کرنے سے خوف آتا تھا؟ کیا اسے آزادی چاہیے تھی؟ ہاں، اسے اس ملک سے آزادی چاہیے تھی اور اسے سچ کی پیروی کرنی تھی۔ وہ ننگے پیر چلتی اندر داخل ہوئی، ہر قدم پہ دل دھڑک رہا تھا، ابھی کہیں کسی کونے سے کعبے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ بس وہ لمحہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اکثر لوگ وہ لمحہ ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ابھی تک ٹی وی پہ کعبہ کو دیکھتے آئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حقیقت میں اسے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چوکور سیاہ عمارت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک عمارت ہی ہے، اور سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے اس عمارت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نظر اور کعبہ کے درمیان کیمرے کا شیشہ آ جاتا ہے اور اس شے کا راستہ رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک کے لیے خانہ کعبہ میں رکھ دی ہے، محبت۔ اور یوں بہت سے لوگ جو کعبہ کے سامنے پہنچتے ہیں، جب وہ پہلی نظر اٹھا کے اسے دیکھتے ہیں تو وہ مبہوت رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ بچپن سے وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ کعبہ کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن جب وہ اسے حقیقت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جسے وہ دیکھتے آئے تھے، یہ تو کچھ اور ہے۔ خوبصورت، ایک بہت عالی شان اور خوبصورت گھر جس میں اللہ نے ایسی محبت اور کشش رکھی ہے کہ اس سے نگاہ نہیں ہٹتی، اور لوگ دم سادھے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، بالکل دم بخود۔
کیونکہ وہ کعبہ آئے تھے دعائیں قبول کروانے، بخشش کروانے، عمرے اور حج کے نفل اور فرض پورے کرنے۔ وہ محبت کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس خوبصورتی کے لیے تیار نہیں ہوتے جو اس گھر کو چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے ہے۔ وہ اپنا سوچ کے آئے تھے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن اس سیاہ گھر کی خوبصورتی ان کو جکڑ لیتی ہے۔ کعبہ پر ڈالی جانے والی ہر نظر کا ثواب ہے، اور جب نظر اس سیاہ غلاف پہ ٹکتی ہے تو اس انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اس ایک گھر کے گرد گھوم رہی تھی۔ یہ وہ مدار تھا جس کی طرف اس کو واپس آنا تھا۔ وہ تمام عمر اس ایک گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے بھٹک رہا تھا، اور جب وہ گھر سامنے آتا ہے تو انسان کو اس سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ پہلی دفعہ جانے والے سوچتے ہیں کہ ایک فرض یا نفل ہی ہے، اسے مکمل کر کے وہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ اس محبت کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اس گھر کو دیکھ نہ لے۔ حرم شریف میں پہنچ کر انہیں اس گھر سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ واپس آگے وہ ایک ہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں پھر سے بلا لے۔ انہیں واپس آنا ہوتا ہے، بار بار آنا ہوتا ہے، نیک ہو یا بد، دیندار ہو یا گناہ گار، اللہ کے سارے بندوں کو اس گھر سے محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے۔ وہ واپس جا کے اپنے اعمال درست کریں یا نہ کریں، وہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ وہ نیچے مطاف میں ایک ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، یاسیت سے اس سیاہ غلاف سے لپٹے گھر کے دیکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا۔ اسے کیا مانگنا تھا؟ آزادی، سچ کی پیروی؟ ہاں، اسے یہی مانگنا تھا، ہاں اسے یہی مانگنی چاہیے۔ اسے پاکستان واپس جانا تھا، سارے الفاظ تیار تھے، سفید سکارف پہنے لڑکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے زیاد سلطان کی حقیقت دیکھنی ہے۔ جو الفاظ ہونٹوں سے نکلے یہ وہ نہیں تھے جو کشمالہ نے سوچے تھے، وہ کچھ اور مانگنا چاہتی تھی، آزادی، اس ملک سے نکلنا۔ اسے زیاد سلطان کی حقیقت نہیں دیکھنی تھی، مزید نہیں۔ پہلے جو دیکھ لیا وہی بہت تھا، دور اندر وہ جانتی تھی کوئی اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی، لیکن ہونٹوں نے ساتھ نہیں دیا، الفاظ نے اپنے مرضی سے بغاوت کر دی۔ مجھے زیاد سلطان کا اصل چہرہ دیکھنا ہے۔ اس نے خود کو زیر لب بڑبڑاتے سنا۔ آج جس نے پھر سے دماغ سے بغاوت کر دی تھی وہ کتنی ہی دیر گمسم سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جسم کیوں چاہتا تھا زیاد کا اصل چہرہ دیکھنا؟ اس کا دماغ ایک نئے صدمے کا متحمل نہ تھا، پھر کیوں؟ اس کی کوہنی سے پھر سے کوئی ٹکرایا۔ مالا نے چونک کے دیکھا، ایک سبز لباس والا خاکروب سر جھکائے فرش پہ موپ لگا رہا تھا۔ کیا یہ وہی تھا؟ اس کے ابرو ناگواری سے تن گئے، سر جھٹکا اور واپس اپنی توجہ سیاہ گھر کی طرف مبذول کر دی۔ اور سیاہ گھر اپنے پورے جلال کے ساتھ صدیوں سے وہی کھڑا تھا۔ آپ ہمیشہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، کبھی کبھی آپ اسے بس دیکھتے جاتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت، اتنا شان و شوکت والا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا تھم جائے اور آپ وہیں کسی ستون سے سر ٹکائے اسے ایک گھر کو دیکھتے جائیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پہنچ کے سارے غم ختم ہو جاتے تھے، ساری پریشانیاں بے معنی ہو جاتی تھی۔ اس گھر میں ہر ایک کو پناہ ملتی تھی، سب کفن جیسے لباس پہن کے سر جھکائے یہاں آتے تھے، کیا امیر اور کیا غریب، کیا نیک اور کیا گنہگار۔ اس نے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسے اب اپنی بہن بھائی کے لیے دعا مانگنی تھی، تبھی کچھ پھر سے ٹکرایا۔ وہ تیورا کے گھومی، وہی سبز لباس والا خاک روب اس کے ساتھ سے گزر کے تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے ضبط کا گھونٹ بھرا۔ وہ ان پاکستانیوں میں سے نہ تھے جو حرم شریف پہنچ کے پولیس والوں اور اسٹاف سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صبر اور دامن کی جگہ تھی۔ وہ اس کو ٹوکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ تیسری دفعہ تھا۔ وہ خفگی سے کچھ کہنے لگی، پھر رک گئی۔ اس کی نظریں اس کے منہ پکڑے ہاتھوں پر گئی۔ وہ ہاتھ، کشمالہ مبین کا سانس رک گیا۔ سنو، اور پھر ایک دم وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہاں ہجوم تھا، حاجی آ جا رہے تھے، وہ ان کے درمیان چلتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ہجوم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بھاگتے قدموں سے اس کے پیچھے لپکی، کسی سے ٹکرائی، کسی سے معاوضت کی، یہاں تک کہ وہ آب زمزم کے کولرز کے پاس نظر آیا۔ سر جھکائے، جھک کے کب میں آب زمزم ڈال رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے کسی ٹرانس میں چلتے ہوئے اس تک آئی۔ اس کی نظریں اس خاک کروب کے بوڑھے ہاتھوں پہ جمی تھی جس سے وہ گلاس اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن ان ہاتھوں کو پہچانتی تھی۔ وہ ان میں پہنی سبز نگینے والی انگوٹھی کو پہچانتی تھی۔ آصف، خشک حلق سے اس نے آواز دی۔ بوڑھے جن نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو اس کے جھریوں زدہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔
کیف کی عمارت پہ اس صبح سوگوار سے خاموشی چھائی تھی، حتیٰ کہ شبنم کی توانائی بھی آج کم تھی۔ وہ گاہے بگاہے فکر مندی سے ماہر کے آفس کے بند دروازے کو دیکھتی تھی، پھر آس پاس کام کرتے ورکرز کو۔ ماہر گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ آفس آیا تھا اور تب سے ماحول ایسا ہی تھا، عجیب، غیر یقینی اور عدم تحفظ کی فضا قائم تھی۔ تم گرفتار کیسے ہو سکتے تھے ماہر؟ آفس کے اندر زارا دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ بھی تھا اور ناگواری بھی۔ لمبے بال شانوں پہ سیٹ تھے اور آنکھوں میں شدید خفگی تھی۔ ماہر اپنی مرضی سے گرفتار نہیں ہوا، بربل بیزار سا ہوا۔ وہ کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھا تھا اور خاموش سا ماہر ان کے سامنے اپنی پاور چیئر پہ۔ آج اس کا کمپیوٹر، ٹیبلیٹ سب آف تھا، ساری سکرینز بجھی تھیں۔ کوٹ اور ٹائی پہنے وہ بظاہر ایک نئے دن کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کام نہیں کر سکا تھا۔ ہم نے ابھی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، ہمارے انویسٹرز ایک ہفتے میں بھاگ جائیں گے، اوپر سے کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں ویکنڈ پہ دوست کی شادی کے لیے انقرہ تک گئی تھی، کال تو کر سکتے تھے تم لوگ۔ سوری، ہم بھول گئے تھے کہ تم ایک وکیل بھی ہو۔ بیربل سے رہا نہ گیا، زارا نے بگڑ کے اسے دیکھا۔ وکیل نہیں ہوں، لیکن کم از کم ماہر کے ساتھ تو ہوتی۔ اور کیا کر لیتی تم؟ زارا، وہ بالآخر نرمی سے کھنکھارا۔ دونوں بے اختیار اس کو دیکھنے لگے۔ تم اس وقت میری اتنی مدد کر سکتی ہو کہ کیب کو سنبھالے رکھو اور انویسٹر سے رابطے میں رہو۔ یہ ایک جھوٹا کیس ہے جو جلد اپنی موت مر جائے گا۔ زارا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ماہر، تم ایک دفعہ پھر قید میں چلے جاؤ گے، میں ایک دفعہ پھر اس اذیت سے نہیں گزروں گی۔ وہ جیسا فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، بیربل نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم؟ مجھے گزشتہ ہفتے بابا کے ساتھ لندن واپس جانا تھا، میں نے آخری لمحے اپنا پلان بدل دیا۔ میں تمہارے ساتھ اس پروجیکٹ کو آخر تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ آنکھوں میں کرچیاں لی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہر دفعہ یہی کرو گے، تم خود کو کیسے قید میں ڈال دو گے اور مجھ سے یہ توقع کرو گے کہ میں باہر رہ کے تمہاری کاروباری پوزیشن کو برقرار رکھوں؟ نہیں ماہر، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں پھر سے اس اذیت سے نہیں گزر سکتی۔ تم اس حالت میں کیف کو چھوڑ کے جا رہی ہو جب اسے تمہاری واقعی ضرورت ہو؟ بیربل کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ بابا درست کہتے ہیں، یہ سب بے معنی ہے، میں پھر سے وہی ٹراما نہیں۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اپنے آفس میں آتے ہی اس نے موبائل اسکرین کو انگوٹھے سے زور سے دباتے ہوئے ایک کال ملائی۔ سوری بابا، میں یہ مزید نہیں کر سکتی، میں واپس آ جاؤں گی۔ میں ماہر کے ساتھ کئی برس کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر وہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے، اسے سب یاد تھا۔ گڈ، مالک فرید نے ایک لفظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ تم اسے روکو گے نہیں؟ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے ماہر۔ اندر آفس میں بیربل پریشانی سے اس کی طرف گھوما، وہ اپنی سیٹ پہ ٹیک لگائے خاموش چہرہ لیے بیٹھا تھا، اس بات پہ ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس وقت تمہیں زارا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کے پیچھے بھاگ کے خود کو اپنے نظروں میں بے دخیر نہیں کر سکتا۔ ایسے تو ایسے سے ہی۔ کچھ حوصلہ شکن سا تھا اس کے انداز میں، کچھ زخمی سا۔ بیربل نے تھوک نکلا۔ شاید مالا تم سے کچھ عرصہ دور رہنا چاہتی ہو تاکہ تم کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ گلٹ کا کانٹا سینے میں چبھنے لگا، اسے دوبارہ کسی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زارا کی طرح اسے سب یاد تھا، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہر، اس کے سینے میں پیوست ہوتے کانٹے کی جڑیں مضبوط تھیں، اس نے الفاظ جوڑنے چاہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا۔ دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا اور سوزی کے مسکراتے چہرے نے اندر جھانکا۔ صبح بخیر۔ وہ بیگ اور فائلز سے اندر داخل ہوئی۔ بیربل فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آ گیا مالٹے کا وٹامن۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ کمرے میں رکھے ہر مرجھائے ہوئے پودے تک نے سن لیا۔ سوزین پہ اثر نہیں ہوا۔ کندھوں تک آتے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگائے، چھوٹا سیاہ کوٹ اور ہائی ویسٹ پینٹ والا سوٹ پہنے وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی اور بیربل کو مخاطب کیا۔ مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے، جتاتے ہوئے انداز میں کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شور۔ بیربل تابع داری سے اٹھا، دروازے تک گیا، اسے بند کیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کریں بات؟ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے اطمینان سے سوزی کو دیکھا، اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا جو ابھی تک کھڑکی میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا، پھر واپس اسے۔ وکیل اور کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی، رازداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیربل بے،
اور وہ چیز مالک بے کو رپورٹس دیتے ہوئے قبر میں چلی جاتی ہے؟ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ ماہر بے، سوزی نے شاکی لہجے میں اسے پکارا۔ ماہر نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر اسی لاتعلقی سے شانے اچکا دیا۔ ہم اپنی فیملی خود چوز نہیں کرتے سوزی، بیٹھو اور پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وہ کف کے بٹن کھولتے ہوئے آستین پیچھے موڑنے لگا۔ سوزی نے ایک کینہ توڑ نظر بیربل پہ ڈالی جو اسی ڈھٹائی سے وہاں جمع تھا، پھر ماہر کے سامنے والی کرسی کھینچی اور فائلز میز پہ رکھی۔ پروسیکیوٹر آپ کے سائیکیٹرک وارڈ میں ایڈمٹ رہنے کی ہسٹری کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی۔ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ واقعی ذہنی مریض تھے؟ آپ کو بھی شک ہے؟ بیربل بڑبڑایا، لیکن دونوں میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ نہیں، میں صرف بیمار تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر کچھ عرصہ ایک سائیکیٹرک وارڈ میں داخل رہا، لیکن پھر مجھے ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے کر وہاں سے خارج کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی ترکی کے ججوں کی طرح رشوت لیتے ہوں گے۔ اس کی بڑبڑاہٹیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو آفس کے لوگ سائیکوپیتھ ود ڈالرز کیوں کہتے ہیں؟ ان میں سے کس نے مشہور کیا کہ آپ ایک سائیکوپیتھ ہیں؟ میں نے خود، میرے پاس اس کی وجوہات تھی۔ سوزی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، بیربل کی زبان پہ کھچلی ہوئی۔ مالک تمہیں اس کام کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ سوزی نے ضبط سے گہری سانس لی اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مالک میں ایک مہربان انسان ہے جو… مالک کو مہربان کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ بیربل نے ناک سے مکھی اڑائی، لیکن اس نے بات جاری رکھی۔ جو چاہتے ہیں کہ ماہر جلد از جلد رہا ہو جائے، اور مالک ایسا نہیں چاہتا۔ ماہر نے جس تیزی سے کہا، وہ دونوں چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مالک چاہتا ہے کہ ابھی میں کچھ عرصہ اس کیس میں پھنسا رہوں تاکہ میری انا کو کچھ اسباق مل سکیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کیسے؟ اپنی حیرت پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ میں مالک کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ نہیں، آئی ایم شور وہ ایسا نہیں چاہتے ہوں گے۔ آپ کو ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ بدک مسکرائی۔ میں مالک پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں آپ کرتے رہے۔ آپ نے سائیکیٹرک وارڈ میں داخل ہونے سے قبل اپنا پاور آف اٹارنی مالک فرید کو منتقل کر دیا تھا۔ وہ زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئیں۔ اوقات خانم، آفس میں ایک سوگوار خاموشی چھا گئی۔ پھر سوزی نے ایک فائل کھولی اور ایک صفحہ سامنے کیا۔ کیا آپ نے واقعی اپنی سیکرٹری سبرینا پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ کیا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بیربل کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں؟ وہ الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے جیب سے ایک لائٹر نکالا اور سامنے رکھی موم بتی کا جار قریب کھسکایا۔ سوزین اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس نے جار کا ڈھکن اٹھایا اور لائٹر سلگایا۔ تم نے کبھی اس وقت کے بارے میں سنا ہے جو آ کے گزر جاتا ہے، لیکن جس پہ گزرتا ہے اس کی یاداشت میں رقم نہیں ہوتا؟ وہ لائٹر کے شعلے سے موم بتی کے سیاہ دھاگے کو سلگا رہا تھا۔ مسنگ ٹائم۔ ہاں، مسنگ ٹائم ایک بلیک آؤٹ سا جو سارے پہ چھا جاتا ہے۔ دھاگے نے آگ پکڑ لی تھی۔ سنہری شعلے پل بھر کے لیے سارے کو منور کر دیا تھا۔ 4 سال قبل۔ میں تم سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا مالک۔ وہ اس کے گھر کی دوسری منزل پہ بنے لیونگ روم کا منظر تھا۔ کھڑکی کے سامنے 2 ونڈ چیئرز رکھی تھی۔ یہاں بیٹھنے والے کو باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ حلال سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ آج اس کے ملاقاتی عبدالمالک فرید تھے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز پہ ایک فائل کھلی تھی اور وہ قلم ہاتھ میں لیے آگے کو ہو کے بیٹھا بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تم سے زیادہ کسی دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتا مالک۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ تمہیں میرے لیے کرنا ہے۔ مالک فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ سفید سلور بال جلد سے جمے تھے اور روبوٹ جیسا چہرہ سفید سپاٹ تھا۔ لیکن کیوں؟ میں کچھ ہفتے کے لیے خود سے دور جانا چاہتا ہوں۔ میں خود کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ نون سینس۔ انہوں نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس بے وقوفانہ حرکت کی وجہ کچھ اور ہے۔ ماہر نے خشک لبوں پہ زباں پھیری۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور لباس ملگجا سا تھا۔ آنکھوں تلے ہلکے گہرے تھے اور جسم ہر گزرتے دن سکڑتا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا دماغ الجھا ہوا ہے۔ مجھے کچھ… اس نے جیسے الفاظ تلاش کیے۔ کچھ مینٹل ایشوز ہیں۔ کیسے ایشوز؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ کیا یہ دن بھی آنا تھا کہ اپنا سچ بتانے سے قبل اسے یہ معلوم تھا کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا؟
کچھ ڈپریشن اور انزائٹی. تھراپی میں جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک نظر ان کاغذوں کو دیکھا. یہ سب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھراپی ہی شروع کرنے لگا ہوں. یہ سب چھوڑ نہیں رہا. وقتی طور پہ تمہیں سپرد کر رہا ہوں. یہ میری امانت ہے. یہ سب میرے ماں باپ نے تعمیر کیا ہے. صرف تم اس امانت کو سنبھال سکتے ہو مالک. تمہیں کبھی میرے باپ کی دولت کا لالچ نہیں تھا. انہوں نے جو مقام تمہیں دیا تم اسے زیادہ نہیں چاہتے تھے. تم ہمیشہ سے مجھے ہی CEO دیکھنا چاہتے تھے. میں واپس آؤں گا، بس کچھ عرصہ تمہیں ایکٹنگ CEO کے طور پہ کام کرنا ہوگا. اس نے قلم پھر سے مالک کی طرف بڑھایا. مالک فرید نے ناخوشی سے اسے دیکھتے ہوئے قلم تھام لیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں مالک کہ کچھ عرصہ تم میرا اعتبار کرو، کچھ بھی ہو جائے. تم مجھ پہ اعتبار کرنا نہیں چھوڑو گے اور تم کبھی بھی شمس اور میری ماں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگے. انگلی اٹھا کے تنبیہ کر رہا تھا. اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی. مالک فرید نے اس بات میں سر ہلایا. وہ جھک کے کاغذ پہ سائن کر رہے تھے. باہر کھڑکی سے پہلی رات میں گھروں کی روشن چھتیں اور اکا دکا بتیاں دکھائی دے رہی تھی. ساری دنیا جیسے سو گئی تھی. ایک تاریکی سے سارے منظر پہ چھانے لگی. اس تاریکی کے چھٹے ہی ایک نئے دن کا منظر طلوع ہوا. وہ دیوار گیر کھڑکیوں اور پتھروں سے بنی اونچی چھت والی عمارت کے ہال میں بیٹھا تھا. آج وہاں رش نہ تھا، نہ لوگ، نہ اینک والا لڑکا سبرینا اور وہ دو زانوں ہو کے قالین پہ بیٹھے تھے. اس کے سامنے شیخ بھی انہی کے انداز میں براجمان تھا. ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک ہینڈ آؤٹ تھا جو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھے. ماہر نے پہلے الجھن سے سبرینا کو دیکھا. اونچی پونی بنائے سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے سر کو اسبات میں خم دیا. یہ کیا ہے؟ ماہر نے تعامل سے اسے تھام لیا. جو میں نے ابھی بتایا، انہوں نے دہرایا. یہ رقیہ شرعیہ ہے، قرآن کی مخصوص آیات کا مجموعہ جس کو جادو اور ایسے مسائل کے لیے پڑھنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. اس نے سر جھکائے کاغذ دیکھے. وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے وہ ناس تک جاتے تھے. پھر چہرہ اٹھایا تو وہی الجھن برقرار تھی. اور آخر میں چند مصنون دعائیں ہیں. پھر جادو کے مریضوں کے لیے غسل کا مصنون طریقہ ہے جو بیری کے پتوں سے کیا جاتا ہے. یہ تمام اعمال آپ کو کرنے ہیں. مجھے؟ اس نے کاغذ رکھ دیے. ایک دم جیسے دل بیزار ہو گیا تھا. آپ کیا توقع کر رہے تھے؟ ماہر نے ایک شکایتی نظر سبرینا پہ ڈالی اور پھر شیخ کو دیکھا جو تحمل سے اسے دیکھ رہے تھے. آپ کو میرا علاج کرنا تھا. جیسے اس دن آپ کے کچھ پڑھنے سے سب کے اوپر کچھ ظاہر ہو رہا تھا. اس کو حاضری کہتے ہیں. جب جن مریض کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، حاضری ہو جانا علاج نہیں ہوتا، وہ ایک ڈائگنوسس ہے. ہم رقیہ پڑھتے ہیں جس سے مریض کا جن ظاہر ہو جاتا ہے. کچھ جنات ہماری بات مان کے مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے. آپ کا جن اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. لیکن یہ سب آپ کو کرنا تھا. میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے. اس نے بے چینی سے سبرینا کو دیکھا. وہ بھی جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن شیخ سمجھ گئے تھے. ماہر، انہوں نے نرمی سے پکارا. جادو اور جنات کے علاج دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس میں آپ کو اپنا علاج خود کرنا ہوتا ہے. مسلسل پڑھائی، جتنی قوت ہے اس سے زیادہ. گناہوں سے اجتناب اور متواتر صدقات. اور دوسرا، انہوں نے گہری سانس لی. دوسرا؟ وہ منتظر تھا. یہ کہ آپ کسی جادوگر سے رابطہ کرے. اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سوائے پیسے خرچ کرنے کے. اپنی محنت نہیں ہوگی. جادوگر آپ کے اوپر عمل کرے گا اور وہ آپ کا جن کسی طرح قابو میں کر لے گا. لیکن اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اس جادوگر کے حوالے کر دیں گے. دم اور تعویذ کے نام پہ بہت سے جادوگر یہی کر رہے ہیں. وہ جادو کا علاج ایسے ہی کرتے ہیں. آپ جب جادوگر کے پاس جائیں گے تو خود کو اللہ کی پناہ سے نکال لیں گے. کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ اس نے سر جھکا دیا. پھر بے چینی سے نگاہ وہ کاغذ اٹھائے. یہ سب بہت مشکل ہے. میں یہ کیسے کروں گا؟ اس نے سبرینا کو دیکھا. مجھے ان تسبیحات کی عادت نہیں ہے. کام کرنے والے مرد کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے. جادو کا علاج انسان کو خود کرنا ہوتا ہے. میں سارا دن بھی بیٹھ کے رقیہ آپ پر دم کرتا رہوں تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جو خود اپنے کرنے سے ہوگا. اور اس سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے دعا مانگنی ہوگی. جادو کو کوئی بھی شے توڑ سکتی ہے، کوئی دعا، کوئی نیک عمل. اور ایسے اچانک سے توڑتی ہے کہ نہ کرنے والے کو علم ہوتا ہے اور نہ اس کو جس پہ جادو کیا گیا ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ کے نیک اعمال اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور وہ جادو اور جنات کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں. مگر میں چاہتا تھا کہ آپ علاج کریں. اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا. وہ مسکرائے. آپ یقیناً جم جاتے ہوں گے. جم ٹرینر ایکسرسائز سمجھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. لیکن کیا وہ آپ کی جگہ ایکسرسائز کرے تو آپ فٹ ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر آپ کی جگہ دوا لے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے؟
لیکن سرجری تو ڈاکٹر کو خود کرنی پڑتی ہے. ابھی آپ کی سرجری کی نوبت نہیں آئی. وہ شدید حالتوں میں ہوتی ہے جب انسان پہ جن اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر روحانی معالج کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ آج سے اذکار شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ سرجری کی نوبت نہیں آئے گی. اس نے بے دلی سے کاغذ تھام لی. پھر شاہ کی نظر سبرینا پہ ڈالی. وہ قدرے پریشان نظر آ رہی تھی. اونچی پتھر کی دیواروں کا سرمئی پن دھیرے دھیرے سیاہ میں بدلتا گیا یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی چھا گئی. پھر اس میں سے قاسم فرید کا سابقہ آفس نمایاں ہوا جس میں نیم روشنی سی تھی. ماہر عام لباس میں موجود تھا. خاموشی سے ایک باکس میں چند چیزیں ڈال رہا تھا. اس کا چہرہ پہلے سے کمزور اور آنکھوں تلے ہلکے گہرے تھے. آہٹ کے بعد دروازہ کھلا اور اونچی پونی والی سبرینا اندر داخل ہوئی. ماہر، اس نے فکر مندی سے پکارا. ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اسے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا. سبرینا قدم قدم چلتی قریب آئی. نگاہیں میز پہ رکھے نیلے دانوں والی تسبیح تک گئیں جو عرصے سے انچھوئی رکھی تھی. اتنے دن گزر گئے، آپ نے اذکار نہیں پڑھے؟ اگر سب کچھ میں نے کرنا تھا تو تمہارے روحانی معالج کا کیا فائدہ؟ وہ تلخی سے کہتا بک شیلف سے چند کتابیں اٹھا رہا تھا. آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، ویکیشن پہ، بربل کے پاس، استنبول. لیکن آپ کو اپنا علاج کرنا ہے. بے شک وہاں جائیں لیکن ویکیشن کو ڈسٹریکشن کے طور پہ استعمال نہ کریں. مسئلے سے توجہ نہ ہٹائیں. وہ ابھی تک بک شیلف کے سامنے کھڑا تھا کہ اس میں رکھی کتابوں پہ جمع تھیں. اسے غصے سے آنے لگا. جسم گرم ہونے لگا. اسے غصہ کیوں آ رہا تھا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم وہاں سے ہلا ہے. شاید قدم بھی پیچھے گئے تھے لیکن ذہن وہیں مرکوز تھا. نگاہیں مرکوز تھیں. وہ صرف بک شیلف کو دیکھ رہا تھا. باقی ہر جگہ تاریکی تھی. بلیک آؤٹ. کتابیں تاریکی میں ڈوب گئیں. پھر دھیرے دھیرے آفس بک شیلف کے ارد گرد روشنی واپس آنے لگی. اس نے ہاتھ اٹھا کے سامنے کیا. اس کے ہاتھوں پہ کرچیاں تھے. خون سے بھرے کٹ لگے تھے. وہ بے یقینی سے واپس پلٹا. وہ وہیں آفس میں کھڑا تھا جہاں چند منٹ پہلے کھڑا تھا، لیکن آفس کا حلیہ بگڑ چکا تھا. ہر طرف چکنا چور ہوئے شیشے کی کرسیاں تھی اور بہت سے لوگ بھی چیختے چلاتے لوگ اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے. اور ایک کونے میں سبرینا بیٹھی تھی، گردن پہ ہاتھ رکھے. وہ بری طرح کھانس رہی تھی. اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور گردن پہ سرخ انگلیوں کے نشان تھے. دیوار پہ ایک جگہ خون لگا تھا جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچ کے اس کا سر دیوار سے مارا ہو. ماہر فرید نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اس کو. خون، کرچیاں. ایک ورکر غصے سے اس کو کچھ کہہ رہا فون پہ کال لا رہا تھا. کوئی پولیس کو بلا رہا تھا. سبرینا کھانستے ہوئے چلا رہی تھی. وہ ان کو روک رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں ماہر کا قصور نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا. کسی نے اسے کوہنی سے تھامنا چاہا لیکن وہ ایک دم باہر نکل گیا. اس کا دماغ کسی تاریک سمندر میں غوطے لے رہا تھا. وہ ایک سیاہ سڑک تھی جس کے کناروں پہ اونچے زرد لیمپ پوسٹ بنے تھے. وہ سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا. اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے. شاید کچھ دن گزر گئے تھے، لیکن وہ دن کہاں گئے اس کو معلوم نہ تھا. وہ وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرا دیا. اسے جاگنا تھا. یہ کوئی خواب تھا. کوئی اس کے ذہن کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا. اسے جاگنا تھا، لیکن ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا. وہ نیند سے جاگا تو ہر طرف دھوئیں کی مہک تھی. چونک کے ہاتھوں کو دیکھا. کٹ اب پرانے ہو گئے تھے. اتنی جلدی کیسے؟ کتنے دن گزر گئے؟ پھر اس نے چونک کے اطراف میں دیکھا. وہ اپنے لان میں بیٹھا تھا. ہاتھ میں سگار تھا. اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا. کوئی کچھ کہہ رہا تھا. اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا. اس کی معمر ہاؤس ہیلپ سامنے کھڑی تھی. اس کے سر پہ بینڈیج لگا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، میں مزید آپ کے گھر کام نہیں کر سکتی. آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا. وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ہر طرف پھر سے اندھیرا چھانے لگا. تیز روشنی نے اس اندھیرے کو توڑ دیا. وہ آفس کی راہداری کی چھت میں لگی تیز بتیاں تھی. اس کے چہرے پہ غصہ تھا. وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا. ہاتھوں کے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے، ایسے جیسے وہ تھے ہی نہیں. وہ غصے میں تھا. وہ غصے میں کیوں تھا اسے معلوم نہ تھا. وہ یہاں کیوں آیا؟ اس نے یہ لباس کب پہنا؟ وہ تو اپنے لان میں تھا. وہ تو سگار پی رہا تھا. اس کی ہاؤس کیپر کچھ کہہ رہی تھی. تب اسے اب تک کتنے دن بیت چکے تھے؟ اس نے خود کو کانفرنس ہال کا دروازہ کھولتے دیکھا. طویل میز کے گرد بیٹھے افراد ایک دم چونکے. تم یہاں مدعو نہیں ہو ماہر. سربراہی کرسی پہ بیٹھے مالک فرید کے چہرے پہ ناگواری در آئی. وہ غصے میں میز کے دھانے تک آیا. وہ غصے میں کیوں تھا دماغ کو معلوم نہیں تھا، لیکن جسم کو معلوم تھا. میں نے تمہیں امانت سونپی تھی. امانت
وہ میز کے سرے پہ مٹھی رکھا جھکا اور جب بولا تو آواز غصے سے کپ کپا رہی تھی. ماہر، اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے مجھے ووٹ آؤٹ کر رہے ہو؟ تم لوگ مجھے بورڈ سے بے دخل کر رہے ہو. اس کی آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری. واللہ مالک فرید امانت کے ساتھ ایسے کرتا ہے کوئی؟ بورڈ کو ووٹ کا حق ہے مسٹر فرید. کوئی برہمی سے بولا تھا یہ بات آپ کو کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھے. اس نے کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے کیا سوچا تھا؟ اسے یاد تھا اس نے 1 برس پہلے کمپنی پبلک کی تھی جب اسے ایئرپورٹ والے لڑکی نے آئیڈیا دیا تھا پرانے گھروں کو نیا کر کے بیچنے کا. اور اب آپ بورڈ کے سامنے جواب دیں ہیں یہ میری کمپنی ہے، یہ میرے باپ کی کمپنی ہے. اس نے زور سے مٹھی بھینچ میز پہ ماری. بہت سی پانی کی بوتلیں گر گئیں. ماہر پلیز. مالک کی آنکھوں میں تکلیف کو. تم لوگ مجھے میرے باپ کی کمپنی سے نہیں نکال سکتے. آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں. آپ کا رویہ گھر اور آفس میں سب دیکھ چکے ہیں. وہ تو شکر ہے آپ کی سیکرٹری نے چارجز پریس نہیں کیا، ورنہ بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے مگر وہ صرف مالک کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ چونکا. مالک کے دائیں ہاتھ رابیل بیٹھی تھی، اس کی ماں. وہ بھی اسی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے واپس مالک کو دیکھا. دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی. میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اس عورت اور اس کے شوہر کے ہاتھ استعمال نہیں ہوگے. اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھرا دکھ بھر آیا. مالک خاموشی سے اسے دیکھے گیا. تم لوگ اس عورت کو منتخب کرنے کے لیے مجھے بے دخل کر رہے ہو؟ ہم آپ کو بے دخل کر چکے ہیں. آپ کا بھی اس کمپنی سے تعلق نہیں. آپ کے آئے دن کے بریک ڈاؤنز اور توڑ پھوڑ سے کمپنی کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. وہی ممبر تلخی سے کہہ رہا تھا. کمپنی کو اپنے کلائنٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سے لا تعلقی ظاہر کرنی ہے. مالک، اس نے پھر سے پکارا. وہ سب اپنی جگہ بیٹھے تھے اور وہ میز کے دہانے پہ کھڑا تھا. شو آف ہینڈ سے تمام ممبرز بتائیں گے کہ ایک ایگزیکٹو اینک لگائے کاغذ سے پڑھ رہا تھا کون کون رابیل شمس الدین کو ایکٹنگ CEO منتخب کرنے کے حق میں ہے. ایک ایک کر کے ہاتھ اٹھنے لگے. وہ کسی ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف مالک کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تمام ہاتھ اٹھ چکے تھے، صرف مالک کا ہاتھ نیچے تھا. مالک نہیں. اس نے بے بسی سے لب ہلائے بغیر چہرہ دائیں بائیں نفی میں ہلکایا. اب اس کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، وہاں خوف تھا. بے بسی تھی، کسی بچے جیسی بے بسی. وہ سب منتظر سے مالک فرید کی طرف دیکھ رہے تھے. ان دونوں کی چال ہے. یہ سب شمس نے کیا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہا تھا، اس کی آواز میں منت تھی. میں ٹھیک ہوں، پلیز میرا اعتبار کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ سب شمس کر رہا ہے. مالک فرید نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا دیا. ان کے چہرے پہ ڈھیروں ملال تھا. ماہر کے کندھے ڈھلک گئے. وہ مٹھیاں میز سے ہٹا کے سیدھا ہوا. آنکھوں میں گلابی نمی تھی. میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا. وہ 2 قدم پیچھے ہوا. نفی میں سر ہلایا 2 بار 3 بار. واللہ میں جب تک زندہ ہوں میں تم پہ دوبارہ اعتبار نہیں کروں گا. پھر وہ الٹے قدموں باہر نکلا. دھاڑ سے دروازہ کھولا. سامنے شمس کھڑا تھا. دیوار سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا. اپنی ماں کو مبارک نہیں دو گے ماہر؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، چیلنج، کچھ اکساتا ہوا. ماہر؟ سبرینا کہیں سے بھاگتی ہوئی سامنے آئی. اس نے ماہر کی کوہنی اٹھائی. اس کو اگنور کریں، یہ آپ کو اکسا رہا ہے. اس نے اپنی کوہنی چھڑائی. سرخ چہرہ ہوا. وہ 1 قدم آگے بڑھا. ماہر اس کو جانے دو، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. وہ چلائی تھی. پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرو پلیز. اس کی آواز پس منظر میں چلے گئی. اس نے خود کو آگے بڑھتے دیکھا. اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب وہاں نہیں تھے. ہلکی بھوری لکیریں تھیں. اس کے ہاتھ آگے بڑھے. اس نے زور سے شمس کے منہ پہ مکہ دے مارا. وہ تیورا کے نیچے گرا. اس نے مزاحمت نہیں کی. اس کے ناک سے خون نکلنے لگا. خون والا چہرہ اٹھا کے اس نے مسکرا کے ماہر کو دیکھا. اپنی ماں کو مبارک نہیں دو گے؟ اس کی آواز دھیمی تھی. وہاں اکٹھے ہوتے لوگ اسے نہیں سن سکتے تھے لیکن وہ سن سکتا تھا. اس کا سارا خون ہاتھوں میں آ گیا تھا. ایسے کہ لگتا تھا مندمل ہوئے کٹ اب پھٹ پڑیں گے. اس نے دونوں ہاتھوں سے شمس کا سر پکڑا اور اسے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا. شمس کے سر سے خون کا پھوارا نکلا لیکن اسے آواز نہیں سنائی دی. وہاں اب کوئی آواز نہیں تھی. وہاں اب کوئی منظر نہ تھا. سارا منظر بلیک آؤٹ کی زد میں چلا گیا. وہ چھٹا تو دھیرے دھیرے روشنی آنے لگی. کارنر لیمپ کی زرد روشنی لیونگ روم میں پہلی تھی. وہ کاؤچ پہ بیٹھا تھا. اس کے کندھوں کے گرد صوفہ تھرو کسی شال کی طرح لگتا تھا. اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. اسے شدید سردی لگ رہی تھی. وہ کہاں تھا؟ اس نے چونک کے اطراف میں دیکھا. وہ لیونگ روم
دیکھا دیکھا تھا کوئی اس کے ساتھ بیٹھا تو ایک دم بدک کے ایک طرف ہوا. وہ رابیل تھی, ان کے ہاتھوں میں کافی کا کپ تھا. انہوں نے اس کے ہاتھوں میں تھمایا. ماہر نے کپ تھام لیا. مالک اور میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا. کچھ عرصے کے لیے وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے کہہ رہی تھی. اسے یاد نہ ہے کو کیا کہہ رہی ہیں مالک, اور انہوں نے کیا کیا؟ شمس تمہاری وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے, شکر کرو وہ بچ گیا ہے اور وہ چارجز پریس نہیں کرے گا. اسے تمہاری حالت کا اندازہ ہے. شمس کون تھا؟ جج کا کہنا ہے کہ تمہیں تندرست ہونے کی ضرورت ہے. جج؟ کون سا جج؟ کیا وہ گرفتار ہوا تھا؟ کیا وہ کسی عدالت گیا تھا؟ اسے کیوں یاد نہیں؟ اس نے سر جھٹکا, پھر نگاہ ٹہرائی. دیوار پہ کچھ آویزاں تھا. ایک لڑی میں پروئے ہوئے مون فیزز, بدر سے حلال, حلال سے بدر تک کے چاند, سیاہ رنگ کے چاند. اس کی نظر ایک چاند سے ہوتے ہوئے آخر تک گئی, پھر وہ چونکا. سامنے والے صوفے پہ کوئی بیٹھا تھا, سفید بالوں والا آدمی جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ کچھ عرصے کے لیے ہے ماہر, وہ آدمی کہہ رہا تھا. کیا وہ اس آدمی کو جانتا تھا؟ تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. وہ چونکا. کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ ماہر فرید نے گردن موڑی. راہداری میں کوئی کھڑا تھا, 3 افراد. ان کے ہاتھ میں کاغذ تھے. انہوں نے وہ رابیل کی طرف بڑھائے, وہ ان پہ دستخط کر رہی تھی. وہ ایک دم بہت سے خوف نے اسے جکڑ لیا, لیکن وہ جگہ سے ہل نہ سکا, نہ وہ بھاگ سکا. وہ سامنے کھڑے تھے, بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے. ماہر فرید, عدالت کے حکم کے مطابق اور آپ کی ماں کی اجازت سے حکومت آپ کو سائیکیٹرک وارڈ میں منتقل کر رہی ہے. گزشتہ 2 ماہ میں آپ نے 5 مختلف شہریوں پہ سائیکوسس کے 22 قاتلانہ حملہ کیے. وہ کاغذ سے پڑھ کے روبوٹ کی طرح سنا رہا تھا. وہ برک کے کھڑا ہوا, بے یقینی اور خوف سے ان اہلکاروں کو دیکھا. ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی اہلکار بھی تھا, اس کے ہاتھ میں کڑی تھی. مالک؟ اس نے بے اختیار مالک کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں خوف تھا. میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ مجھے جیل ڈال دیں گے. میں قید نہیں ہوں گا. اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا, اسے سردی لگ رہی تھی, وہ نیچے گر گیا تھا. مالک کچھ کہہ رہا تھا, لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا. اگر آج تم نے مجھے جانے دیا تو واللہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا. اس نے خود کو کہتے سنا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, بال پسینے سے تر تھے. اسے سردی لگ رہی تھی, اسے گرمی لگ رہی تھی. مالک نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی. رابیل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. مالک؟ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھوں میں زور سے سوئی جب ہوئی. وہ مزاحمت نہیں کر سکا. اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے. 2 لوگوں نے اس کو دائیں بائیں بازوؤں سے تھاما اور اسے باہر لے جا رہے تھے, لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا. اس کی ہاتھ کھلی آنکھیں چاند کے ادوار پہ جمی تھی. خاکی چاند کے ادوار جو ایک طویل لڑی میں پروئے دیوار پہ چسپا تھے. وہ گمسم سا راہداری میں ان کے ساتھ کھینچا چلا آ رہا تھا. جب وہ سامنے آئی, ماہر کے قدم رک گئے. حلال سامنے کھڑی, گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے گھنگریالے بال کندھوں پہ بکھرے تھے. وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا گیا. خالی خالی سی نظریں حلال کے چہرے پہ جمی تھی. حلال نے ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیرا, انگلیوں سے نمی صاف کی. وہ دونوں اب برابر تھے. وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن دوا کا اثر بہت شدید تھا. جسم جیسے مفلوج ہو رہا تھا. ماہر بھائی؟ حلال جیسے پرسکون سے کھڑی تھی. جب تک آپ واپس آؤ گے میں یہاں نہیں ہوں گی. اس نے اپنی ننھی انگلیوں سے ماہر کے گال پہ لڑکتے قطرے کو اٹھایا. تم کب آؤ گی؟ حلال نے نفی میں سر ہلایا. کس کا؟ اس کی مفلوج ہوتی آنکھوں میں الجھن ابھری. حلال اس کے کان کے قریب جھکی اور سرگوشی میں ایک نام لیا. اس کے سمندر میں ڈوبتے ذہن پہ وہ نام ایسے سخت ہو گیا جیسے کسی نے پتھر پہ نکیلے خنجر سے لکھ دیا ہو. پھر وہ سامنے سے ہٹ گئی. وہ اسے آگے لے گئے. اس نے ایک نظر پلٹ کے دیکھا. دیوار پہ آویزاں چاند کے دوار ابھی تک دکھائی دے رہے تھے, اور حلال بھی اسے ہاتھ ہلا رہی تھی. یہ وہ آخری دفعہ تھا جب اس نے حلال کو دیکھا تھا. نگینہ بیگم نے مسکرا کے موبائل کان سے ہٹایا اور اسے چارجنگ پورٹ سے کانٹیکٹ کرنے لگی. وہ اس وقت کچن کے دھانے پہ کھڑی تھی. سنک میں چند ایک میلے کپ رکھے تھے, باقی کچن صاف ستھرا سا تھا. کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ اونچے سٹول پہ زیاد بیٹھا تھا, اینک لگائے وہ لیپ ٹاپ کھولے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا. مس روز ایئرپورٹ پہ ماہی سے ملی. وہ سنک تک آئی اور نل کھول دیا. پھر اسفنج اٹھایا, بالوں کا جوڑا باندھے, قمیص کے آستین پیچھے کو چڑھائے. وہ ایک جوان اور توانا خاتون لگتی تھی. کانوں میں ٹاپس اور انگلیوں میں انگوٹھیوں نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار بخش دیا تھا. ماہی کون؟ زیاد نے بے توجیہی سے جواب دیا. کھڑکتی کیز کی آواز دونوں کی گفتگو کے درمیان وقفوں میں سنائی دیتی تھی. حورِ جہاں کی بیٹی, رشتے میں تمہاری سیکنڈ کزن لگتی ہے, بلکہ ہاں سمجھ گیا. کیا ہوا اسے؟
اسے نہیں، اس کی ایک بہن ہے، مجھے تمہارے لیے پسند آ گئی ہے۔ وہ کپ کو پانی سے گزارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کا نام کشمالہ ہے، خوبصورت ہے، کیریئر بھی ہے، سب سے بڑھ کے اپنے خاندان کی ہے۔ میں پھر سے اپنا اصرار دہرا رہی ہوں زیاد، یہی عمر ہے تمہاری شادی کرنے کی۔ کپ اسٹینڈ پہ الٹا لٹکایا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر نرمی سے اس کو کوہنی سے تھاما۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے، زیاد کی شرٹ کا آستین بھیگنے لگا۔ جب شادی کرنی ہوگی بتا دوں گا امی۔ وہ بیزار نہیں ہوا، بس سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ شادی کے لیے اچھی جاب کا ہونا ضروری ہے۔ آواز پہ وہ دونوں چونکے، نظر اٹھا کے دیکھا لاؤنج پہ بیٹھے سلطان صاحب چہرے سے کتاب ہٹا کے تنزیہ بولے تھے۔ ان کی موجودگی سے وہ دونوں اکثر یوں ہی لاتعلق ہو جاتے تھے۔ میری جاب اچھی ہے ابو۔ زیاد کی آواز دھیمی پڑ گئی، کی بورڈ پہ جمی انگلیاں نیچے گر گئی۔ مارکیٹنگ ایجنسی کی چند درہم کی جاب؟ کون اپنے کیریئر اورینٹڈ بیٹی دے گا تمہیں؟ ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے تو کوئی بات بھی تھی۔ ان کا فون بجنے لگا تو وہ تلخی سے سر جھٹکتے باہر نکل گئے۔ زیاد سلطان کی مٹھیاں بھنج گئیں، بے بسی سے انہیں جاتے دیکھا، تبھی ایک گیلا ہاتھ اس کے کندھے پہ آ رکا تو وہ چونکا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کو اگنور کرو بیٹے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ آپ کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہے۔ زیاد نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی اور پھر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے ان کی محبت میں شک ہونے لگتا ہے۔ چھوڑو ان کو۔ اچھا یہ دیکھو، یہ تصویر شمس نے بھیجی ہے۔ انہوں نے چارجنگ پہ لگا موبائل اٹھایا، وہ ٹارچ سمیت کھینچتا وہ سامنے آیا اور گیلی انگلی سے اسکرین چھوئی۔ سامنے ایک تصویر کھل گئی۔ سبرینا، اس کا پتہ بھیج رہی ہوں، ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے۔ تاکید کرتے ہوئے چند بٹن دبائے۔ زیاد نے سر ہلا دیا، اپنی اسکرین واپس کھولی اور وہ تصویر وہاں منتقل ہو چکی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا اس کا پتہ پڑھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا تو چونک گیا۔ اور اپنے موبائل پر اسے کچھ دکھا رہی تھی، ایک چہرہ، معاشرے کے خوبصورتی کے معیار کے مطابق پرفیکٹ چہرہ، گوری اور سفید رنگت، گلابی رنگت، سبز آنکھیں، پرکشش مسکراہٹ۔ یہ کشمالہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ کچھ بت سا گیا۔ یہ مجھے پسند نہیں کرے گی امی۔ آپ ایک دفعہ ہاں کر دے بیٹا، آپ کی ماں کے لیے کچھ مشکل نہیں، مسکرا کے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے موبائل اسکرین بجھا دی۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ میں اس طرح شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی دم، کوئی جادو نہیں کروانا اس پہ امی۔ اگر کسی کو میری زندگی میں آنا ہے تو اسے مجھے خود سے پسند کر کے آنا ہوگا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ شور۔ وہ مسکرا سے وہاں سے ہٹ گئی۔ زیاد کے جانے کے بعد انہوں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا، پھر اندر سے لاک کیا، پھر تیز توانا قدموں سے چلتے نیچے آئے۔ بیسمنٹ میں سب کچھ تیار تھا، ہمیشہ کی طرح۔ ایک بغلی کمرے میں انہوں نے لباس بدلا، بال بکھیرے، خون کے پیالے سے اپنے ہاتھ رنگے، کچھ گدلا جسم پہ لگایا، ہر طرف بدبو سے پھیلنے لگی۔ پھر وہ اپنی جگہ پہ چوکری مار کے بیٹھی۔ ان کا چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ سامنے ایک پرنٹ شدہ تصویر رکھی تھی جس میں وہی سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ نگینا بیگم اور سرکار نے مسکرا کے اس تصویر کو دیکھا، پھر ایک باکس میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں گڑیا کا ایک پتلا سا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ انہوں نے سبز مارکر اٹھایا اور آنکھوں کی جگہ پہ نقطے لگائے، پھر مسکرا کے اسے دیکھا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ پتلا دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا۔ پھر انہوں نے اسی طرح کچھ پڑھتے ہوئے ایک سوئی اٹھائی اور عین پتلے کے سینے میں گاڑ دی۔ سینکڑوں میل دور کشمالہ مبین چلتے چلتے ایک دم رکی، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ کے دوہری ہوئی۔ ایک دم ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ لگتا تھا کسی نے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ کیا ہوا مالا؟ محیط رک گیا۔ وہ ماں کی ویل چیئر دھکیل رہا تھا۔ وہ سب ابراہیم خلیل روڈ مکہ کے کنارے چل رہے تھے۔ ان کا رخ حرم کی طرف تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، بس جگہ مل جائے۔ ان تینوں کو جلدی تھی، اور جب وہ دوہری ہوئی راستے میں کھڑی ہو گئی تو پیچھے سے آنے والے معتمرین اور حاجیوں کا راستہ رک گیا۔ کچھ نہیں، ایک دم درد ہوا تھا۔ تکلیف اسی طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی پہنچی ہی نہ ہو۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی۔ ان دنوں کی بات ہے جب وہ تینوں اکٹھے عمرہ کرنا آئے تھے۔ مالا، ٹھیک ہو بیٹے؟ ماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سیاہ اسکارف اور عبایا پہن رکھا تھا۔ مالا کا عبایا بھی نہیں کے جیسا تھا، لیکن گہرا بھورا۔ جی چلیں۔ وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے پھر سے چلنے لگی۔ بیٹے کچھ دیر کے لیے اس فون کو رکھ دو، ہم عبادت کرنے آئے ہیں، دنیا کے کام نہیں جانتے۔ ماں نے قدرے خفگی سے اسے ٹوکا۔ محیط نے ویل چیئر دھکیلنا شروع کر دی۔ ماں ویسے تو توانا تھی، چل پھر سکتی تھی، لیکن ان کو ہوٹل دور ملا تھا تو ان کے فربہی وجود کے لیے روز اتنا چلنا مشکل تھا۔
جی بس رکھتی ہوں. اس اسکرین میں الجھی ہوئی تھی. ایک مسئلہ ہو گیا اوشن میں, وہی حل کر رہی ہوں. وہ بھرم کے سفید فرش تک پہنچ چکے تھے. کنگ فہد گیٹ سامنے تھا. وہ تب بھی فون ہونٹوں کے قریب ہی آڈیو میسج بھیج کے ورکرز کو کچھ سمجھا رہی تھی. موہت نے افسوس سے سر جھٹکا. مالا یار کبھی کام سے آف بھی لیا کرو. اچھا بابا ایک منٹ نا. وہ کچھ پریشان تھی. سینے کا درد اب انکا ہو چکا تھا, لیکن کام کے مسئلے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے. آپ لوگ چلے, میں آتی ہوں. موہت ماں کو لے کے آگے بڑھ گیا. وہ وہیں باہر ایک جگہ زمین پہ بیٹھ گئی. ابھی اذان نہیں ہوئی تھی. اسے جلدی جلدی اپنے ورکرز کو چند ہدایات آڈیو کا یہ بھیجنی تھی, پھر وہ فون آف کر دے گی. مالا, ایک سرگوشی سنائی دی. مالا نے چونک کے گردن اٹھائی, دائیں بائیں دیکھا. کوئی اس کے قریب سے اٹھ کے گیا تھا. نیلے یونیفارم والا, شاید وہ کوئی خاکروب تھا. کیا اس نے اسے پکارا؟ اس نے فون رکھ دیا اور الجھن سے کھڑے ہوئے. وہ کنگ فہد گیٹ کی دیوار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. سنو, اس نے پکارا. کچھ تھا اس میں, کوئی کشش. وہ ابرو بھینچے. الجھن سے اس کو دیکھتی اس کے پیچھے چلتی گئی, یہاں تک کہ اس کے قریب, بالکل قریب پہنچ گئی. سنو. وہ ایک دم پلٹا اور اگلے ہی لمحے اسے کوہنی سے تھام کے دیوار کی طرف دھکیلا, ایسے کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی اور آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی. کون ہو تم؟ آصف. وہ خاک روب تھا, نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے, سر پہ ٹوپی. اس کا چہرہ معمر تھا اور داڑھی سفید تھی. برے ہاتھوں کی رگیں ابری ہوئی تھی. ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی. وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی, لیکن آواز حلق میں دب گئی. جو سینے کا درد تمہیں ابھی ہوا ہے وہ ایک سوئی کا ہے. اس کے اگلے الفاظ نے اسے ساخت کر دیا. سینے کا درد؟ اسے کیسے؟ اس نے تمہارے سینے میں سوئی چبوئی ہے, وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا. ایک دم بہت سا خوف مالا کو گھیرنے لگا, لیکن اس کی گرفت بھاری تھی. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی. ایک آدمی ہے, اس کے پاس تمہاری تصویر ہے. وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تمہیں خود کو بچانا ہے. تم کون؟ الفاظ حلق سے نکل نہیں پا رہے تھے. بورے خاکروب نے اس کی کوہنی چھوڑی. ایک آدمی ہے, اس کے پاس تمہاری تصویر ہے. وہ اپنی بات دہرا رہا تھا. وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھے گئی. کیا ہوا؟ قریب میں کسی عورت نے اسے پکارا. وہ ڈر کے اس طرف مڑی. یہ آدمی. واپس دیکھا, وہ اب وہاں نہیں تھا. وہاں آس پاس دور دور تک نیلے یونیفارم میں کوئی نہیں تھا. یہاں ایک آدمی تھا. نہیں بیٹا, عمر خاتون نے سیالکوٹی لہجے میں کہتے ہوئے ترہم سے دیکھا. تم خود سے بات کر رہی تھی, طبیعت ٹھیک ہے؟ عورت کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا. وہ تیزی سے آگے گئی, چند لوگوں کو ہٹایا. اذان کی آواز بلند ہونے لگی. سب کو جماعت میں جگہ لینے کی فکر تھی. حرم شریف میں یہی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے. وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی. وہ کتنی ہی دیر سے تلاش کرتی رہی, لیکن وہ وہاں نہیں تھا. البتہ اس کی کوہنی میں اس کے ہاتھ کا دباؤ ہنوز محسوس کیا جا سکتا تھا. وہ خواب نہیں تھا, وہ حقیقت تھی. جب تک وہ ماں کے پاس آئی, اس کے جسم بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا. اس نے بیگ نیچے رکھا اور وہیں سبز قالین پن کے ساتھ دوہری ہو کے لیٹ گئی. فون اب بھی زوں زوں کر رہا تھا, لیکن اس کا سر بھاری ہو رہا تھا. مالا بیٹے کیا ہوا؟ ماں نے پیار سے جھک کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے جواب نہیں دیا. آنکھیں بند کر لی. اسے عبادت کرنی تھی, اسے دعا مانگنی تھی, لیکن اسے شدید نیند آ رہی تھی. نیند, مایوسی, بے چینی, ان تمام جذبوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا. سٹنگ روم میں شام کی مناسبت سے زرد لیمپ چلے تھے. ونگ چیئر پر بیٹھے مالک فرید کا چہرہ ہمیشہ کی طرح جذبات سے عاری تھا. سامنے کاؤچ پہ بیربل بیٹھا تھا, دونوں ہاتھ میں سر گرائے, گھنگریالے بال پونی میں باندھے. کونے میں رابیل شمس براجمان تھی. کھلے بال, کانوں میں ایئر رنگز پہنے, گردن میں موتیوں کی لڑی. ان کے بلیزر کو دیکھ کے وہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی آفس سے آئی ہوں. اتنا سب ہو گیا اور کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں. بہت دیر بعد بیربل نے چہرہ اٹھایا تو اس کی نگاہیں شکوے سے بھری تھی. کیوں؟ تم آ کے کیا کر لیتے؟ مالک فرید کا لہجہ سر تھا. وہ میرا بھائی ہے مالک, میں اس کو سمجھاتا. تم نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے. کھڑکی کے ساتھ کھڑی زارا نے جھرجھری لی. اس کے چہرے پہ تلخی تھی. ماہر ہمیشہ سے غصے والا. وہ غصہ نہیں تھا, وہ سائیکوسس کی ایک ایپیسوڈ تھی, بلکہ کئی ایپیسوڈز. اس نے اپنی ہاؤس ہیلپ کو بھی مارنے کی کوشش کی. میں بیچ میں نہ آتی تو اسے قتل کر دیتا. اس نے نفی میں سر ہلایا. بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا. تم صرف اچھے دنوں میں ماہر کا ساتھ دیتی ہو, جیسے ہی اس پہ مشکل وقت آئے تم یہی کرتی ہو. جواباً زارا تیزی سے کچھ کہنے لگی. دونوں کی بحث کسی جنگ کی طرح چھڑ گئی. تب ہی مالک فرید کا موبائل بجا. وہ اٹھ کے باہر آ گئے. ہیلو مسٹر فرید.
پھولے سانس کے دوران بولنے والی آواز کسی لڑکی کی تھی. کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے. اور تم کون ہو؟ وہ باغیچے میں کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے. سبرینا، ماہر کی سیکرٹری. لڑکی، اگر رابیل نے تمہیں نوکری سے نکال دیا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے. وہ سائیکوسس کا شکار نہیں ہے. اوکے ڈاکٹر سبرینا، آپ کے خیال میں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تن سے پوچھا. وہ پوزیسڈ ہے. مالک فرید کے ابرو تن گئے، چہرے پہ بہت سی ناگواری پھیلی. اسٹوپڈ عورت، ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. اب مجھے فون مت کرنا. موبائل رکھ کے انہوں نے سر جھٹکا. وہ باغیچے میں تنہا کھڑے تھے. بائبل اور زارا کی بحث کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں. مالک کے ماتھے کی تیوریاں مزید چڑھ گئیں. تیز قدموں سے واپس اندر گئے. تم کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کی گرجدار آواز پہ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی. یہ کہ میں نے اسے کمپنی بورڈ سے ہٹا کے سائیکیٹرک وارڈ میں کیوں ایڈمٹ کروایا؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے درشٹی سے پوچھ رہے تھے. کوئی کچھ نہ بولا. وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے تمہاری ماں کے ساتھ ایک ناپسندیدہ نظر رابیل پہ ڈالی. ٹیم اپ ہونے کا کوئی شوق نہیں. میں نے یہ سب ماہر کی بھلائی کے لیے کیا ہے. تم یہاں نہیں تھے بھی جب ماہر نے سارے آفس کے سامنے اپنی سیکرٹری کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ آج شمس کا سر پھاڑا تھا. مگر یوں اس کو ہیلپ چاہیے. مالک فرید کی غصے سے کانپتی آواز بلند ہوئی. یہ سائیکوسس ہے. اسے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، آوازیں سنائی دیتے ہیں. سارا آفس اس کا گواہ ہے. اس کو وہ سب شاید یاد بھی نہ ہو، لیکن زارا اور میں پچھلے 2 ماہ سے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں. وہ نیند میں چلاتا ہے، چیخیں مارتا ہے. اس کو دورے پڑ رہے تھے. بائبل فرید نے لب آپس میں پیوست کر لیے. وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا. میں قاسم کے بعد اس فیملی کا سربراہ ہوں. چاہے تم دونوں مجھے میرے نام سے پکارو یا مجھے چچا کہو. کچھ فیصلے ہیں جو میں اس خاندان کے لیے کروں گا بھی، اور کمپنی کے لیے بھی. ان کا چہرہ شدید غیظ سے سرخ تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے. ہمارا بزنس اعتبار پہ قائم ہے. ایک دنیا قاسم فرید کی زبان پہ اعتبار کرتی تھی، لیکن ماہر نے سب برباد کر دیا. اس نے ایک کلائنٹ پہ حملہ کیا. ہماری ساکھ تباہ ہو گئی. اگر ماہر کمپنی میں رہتا تو کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہ ہوتا. اس کو وارڈ میں داخل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ تندرستی کا سرٹیفکیٹ لے کر باہر آئے تو دنیا اس پہ پھر سے اعتبار کرنے لگ جائے. کیا وہ واقعی باہر آ سکے گا؟ بائبل کی آنکھوں میں مہوم سی امید ابھری. اگر ہم اسے وارڈ میں داخل نہ کرواتے تو مختلف لوگ اس کے خلاف چارجز فائل کر کے اسے جیل میں بھیج دیتے. تمہارے لیے کیا زیادہ قابل قبول ہے، سائیکیٹرک وارڈ یا جیل؟ وہ اسے غصے سے پوچھ رہے تھے. بائبل نے سر جھکا دیا. جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سائیکوسس کا شکار ہے، تب بھی اسے عدالت کہاں بھیج دی؟ ظاہر ہے ذہنی امراض کے اسپتال میں نے اسی کام کو تیز کیا ہے. مالک، میں بائبل کی آواز دھیمی تھی لیکن وہ اسے نہیں سن رہے تھے. اور دوسری وجہ تمہاری ماں کو عارضی CEO منتخب کروانے کی یہ ہے کہ اب اسے ناپسندیدگی سے رابیل کو دیکھتا، تاکہ ماہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے فرید ہولڈنگ پہ قبضہ نہیں کرنا. میں GM تھا، ہوں اور رہوں گا. یہ عہدہ مجھے میرے بھائی نے دیا تھا. مجھے اس سے اوپر کی خواہش ہے، نہ کوئی مجھے اس سے نیچے لے جا سکتا ہے. میں نے رابیل کو ماہر کی سیٹ اس لیے دی کیونکہ وہ رابیل کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہاری ماں میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی. مالک! رابیل کی آواز غصے سے کانپی، چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا. مالک فرید سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتا. ان کی گرجدار آواز مزید بلند ہوئی. تم میرے پاس آئی تھی اپنے شوہر کے خلاف مدد مانگنے، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر تمہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا. اس کے باوجود میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. اس سیٹ کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں اپنے شوہر کا اصلی چہرہ دکھائی دے گا جب وہ لیچ بہانے سے تم سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے گا. رابیل کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے. تم ہمیشہ شمس کو غلط. میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں رابیل. میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اس ٹاکسک شادی سے نہیں نکال سکتا. کوئی کسی عورت کو اس کی ٹاکسک زندگی سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی لڑائی نہ لڑے. یہ تمہاری لڑائی ہے، اسے تم نے خود لڑنا ہے. میں صرف تمہیں شمس کی اصلیت دکھا سکتا ہوں. اس کے تمام ٹارچر کے باوجود جسے تم میک اپ سے کور کرتی ہو، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. بالآخر تم خود دیکھ لو گے کہ اس نے تم سے صرف قاسم فرید کی دولت کے لیے شادی کی تھی. وہ ابھی تک چوکھٹ میں کھڑے برس رہے تھے اور رابیل کی آنکھیں شدت توہین سے بھیگ چکی تھیں. رہا شمس، تو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس کے ہاتھ کچھ لگنے دوں گا. تمہارے اختیارات بہت محدود ہیں رابیل. اور تم مالک، ماہر تمہیں معاف کر دے گا؟
زارا اور بلبل بے اختیار انہیں دیکھنے لگے۔ مالک کے برف جیسے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ان کی آواز قدرے پست تھی۔ اس نے آج تک اپنی ماں کو معاف نہیں کیا، تمہیں کیسے کرے گا؟ رابیل کے چہرے پہ زخمی سا طنز ابھرا، انگوٹھیوں والے ہاتھ سے آنسو صاف کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی بابا، مجھے کچھ دن کا بریک چاہیے۔ زارا بستر جھٹک کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ بلبل نے بس ایک زخمی نظر باہر جاتی زارا پہ ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ تم ہمیشہ یہی کرتی ہو زارا، تم بچپن سے اب تک۔ وہ اس کے پیچھے جاتے غصے سے کہہ رہا تھا، آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ اب وہ تنہا کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ونگ چیئر تک آئے اور اس پہ گر سے گئے۔ چند گہرے سانس لیے، آنکھوں میں بہت سی سوچ اور بہت سا تفکر ایک ساتھ ابھرا تھا۔ دھیرے سے آہٹ ہوئی، مالک نے چونک کے چہرہ اس طرف کیا۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی، ان کے گھٹنے تک آتے لمبے گنگریارے بالوں اور ماہر جیسی آنکھوں والے لڑکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک میوزک باکس تھا۔ ان کے چہرے پہ اکتاہٹ پھیل گئی۔ انہیں شمس کی بیٹی کبھی پسند نہیں تھی، آپ کو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، کچھ ایسا جس میں بچپنا نہ تھا، کچھ اسرار سا۔ میں نے ماہر کی بات، ہر بات، وہ تلخی سے گویا ہوئے، لیکن اس لڑکی کی بات جس نے ابھی آپ کو فون کیا تھا، وہ ماہر سے ملنے ہسپتال گئی تھی، انہوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا، وہ ان سے لڑ رہی تھی، اس لیے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، حلال پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ ایک سرد سی لہر ماہر فرید کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکے، ان کا فون سپیکر پہ نہیں تھا، وہ باغیچے میں تنہا تھے، پھر اسے کیسے؟ اور وہ میرا لاکٹ تھا، آپ نے اس کو کیوں دیا؟ اب کے حلال کی آنکھوں میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ کس کو؟ وہ جہاں تھے وہی ساکت رہ گئے۔ حلال نے جواب نہیں دیا، بس انہی نظروں سے انہیں دیکھتی پلٹ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر موبائل کی اسکرین روشن کی، سامنے اوپر ماہر کی سیکرٹری کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا، فون رکھ دیا۔ نہیں، وہ ایسے غیر منطقی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ موجودہ دن، آصف، سفید عبایا والی لڑکی ششدر کھڑی تھی، وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی، وہ اسے لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی تھا جو برسوں پہلے حرم میں اسے ملا تھا، وہ جسے کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آصف نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی سمت مسکراہٹ میں کچھ اور بھی تھا، افسوس۔ گھر واپس مت جاؤ، جاؤ گی تو پھنس جاؤ گی، گھر محفوظ نہیں ہے، وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے۔ میں گھر نہیں جا رہی ہوں، میں ہوٹل میں ہوں، تم کیا جانتے ہو؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ آصف، تم اور کیا جانتے ہو؟ وہ کون تھا جس کے پاس میری تصویر تھی؟ وہ گھر میں تمہارا منتظر ہوگا، گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ کیا زیاد کے پاس میری تصویر تھی؟ اس نے زور سے پوچھا۔ تمہیں پناہ ڈھونڈنی ہے۔ کیا زیاد کے پاس تمہیں پناہ ڈھونڈنی ہے؟ اس نے کوہنی چھڑائی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن سامنے چند لوگ آ گئے۔ وہ مجمع میں گم ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی، جانتی تھی شرطا اسے اٹھا لے گا، لیکن اس کا دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا۔ زیاد کے پاس اس کی تصویر تھی؟ کیا ماہر درست کہتا تھا کہ یہ سب ایک جادو تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر میں گھات لگائے منتظر ہوگا۔ وہ جدہ کے اپارٹمنٹ میں واپس نہیں جا رہی تھی، یہ طے تھا، لیکن آصف کے الفاظ اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسے مالک فرید کی بات یاد آئی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ زیاد اس کا تعاقب کر رہا ہو؟ اس نے خوف سے اطراف میں دیکھا، یہ حرم تھا، امن کی جگہ، کیا یہاں بھی اسے امان نہ تھی؟ سسٹر، کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا تو وہ بدک کے دور ہٹی۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، بمشکل 14-15 برس کی، سانولی رنگت، خوبصورت بنگالی نقوش، البتہ آنکھوں میں ہراساں سا تاثر تھا۔ مالا نے بدک چہرے پہ مسکراہٹ طاری کی۔ وہ ایسے کیوں بدی؟ وہ اتنی ارجی کیوں ہو گئی تھی؟ وہ پہلے تو ایسی نہ تھی۔ ہمارے گھر والے کھو گئے ہیں، وہ اردو اور بنگلہ کے درمیان کی زبان بول رہی تھی۔ عبایا، اسکارف لپیٹے، ایک پرس بینچ کے سینے سے لگائے، وہ لڑکی خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ مجھے جانا ہے، سوری۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے حرم میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی، اسے اندھیرا ہونے سے پہلے جدہ واپس پہنچنا تھا۔ گو کہ ایک محفوظ ترین شہر تھا، لیکن اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آصف کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ واپس جانے والے راستے کی طرف بڑھی، لیکن پھر ایک منظر ذہن کے چوپاروں سے باہر آیا اور حواسوں پہ چھانے لگا۔ ڈیسک پہ بیٹھے گھنگھرالے بالوں والے لڑکی چہرہ اٹھا کے امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مالا رک گئی، پلٹ کے اس بنگالی لڑکی کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اطراف میں انسانوں کے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کو یہاں چھوڑ کے جا سکتی تھی؟
حلال میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز. یہ کہنا آسان تھا لیکن کیا پیچھا چھڑوانا اتنا آسان تھا؟ اس کے قدم واپس اٹھنے لگے. دماغ اور جسم دونوں نے مخالفت کی لیکن آج دل کی مرضی چلنی تھی، اور جب دل اپنی کرنی بھی آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا. وہ اس لڑکی تک آئی اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے. اٹس اوکے، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس فون ہے؟ اس نے نفے میں سر ہلایا. آنسو گرنے لگے. صرف یہ. لڑکی نے کارڈ نکال کے دکھایا. وہ ایک ہوٹل کارڈ تھا. اکثر گروپ میں آئے لوگ ایسے ہی کارڈ رکھتے تھے. لڑکی کی گردن میں ڈوری سے اس کا اپنا کارڈ بھی لٹک رہا تھا جس پہ اس کی تصویر، شناخت اور عمرہ گروپ کا نام لکھا تھا. کتنی دیر ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ شاید. پھر وہ کچھ اور کہنے لگی لیکن اس کی زبان مالا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دماغ نے اندر سے جھنجھوڑا. تمہیں دیر ہو رہی ہے مالا، چلو یہاں سے. لیکن میں تمہیں پولیس والے شرطا کے حوالے کرتی ہوں، وہ تمہیں ہوٹل پہنچا دے گا. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک طرف لے آئی. مالا تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، اگر زیاد تمہارا پیچھا کر رہا ہوا تو. شرطا کا مسئلہ وہی تھا جو حرم میں تعینات اربوں کا عمومی مسئلہ تھا. وہ انگریزی سے نابل تھے. وہ ہر بات پہ جاؤ، موو یا لا کہہ دیتا. اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی. مالا تمہیں دیر ہو رہی ہے. اس کا ہاتھ تھامے اب بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی. اس نے لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ 15 منٹ کے واک کے بعد ابراہیم خلیل روڈ پہ بنے ایک ہوٹل تک پہنچے. یہی ہے، یہی ہے. لڑکی چہکی. وہ اس کے ساتھ لابی تک آئی. باہر مغرب کی اذان ہو رہی تھی. خیر ہے، اندھیرا ہو بھی گیا تو کیا تھا، یہ مکہ تھا، یہاں کوئی کسی عورت کو ہراس نہیں کر سکتا تھا. تم یہاں اپنے گھر والوں کا انتظار کرو. نماز کے بعد اس نے بچی کو صوفے پہ بٹھایا. اب اسے جانا تھا لیکن اس کے اٹھتے ہی بچی فوراً پریشان سی کھڑی ہو گئی. اس کا ہاتھ جکڑ لیا. نہیں جاؤ پلیز، مجھے جانا ہے. اس نے بدقت اصرار کیا لیکن وہ انہی بھیگی بنگالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. مالا نے گہری سانس لی. یہ طے تھا کہ اس کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی. اوکے تمام، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی. ہوٹل میں لوگ آ جا رہے تھے. گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی گئیں اور باہر پھیلتا اندھیرا گہرا ہوتا گیا. لیکن مکہ کی رونق اندھیرے کے بعد بھی ویسی ہی تھی. یہ شہر ساری رات جاگتا تھا. یکدم لڑکی چہک کے اٹھی. مالا نے چونک کے دیکھا، پھر گہری سانس لبوں سے نکلی. داخلی دروازے سے ایک گروپ داخل ہوا تھا. اس میں سب سے آگے ایک روتی ہوئی بنگالی عورت تھی. وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس لڑکی سے لپٹ گئی. ساتھ کھڑا مرد ماتھے پہ ہاتھ رکھے بنگلہ میں کچھ کہہ رہا تھا. شاید یہ کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا جو اتنی پریشان ہو رہی تھی. یہ حرم تھا. یہاں لوگ کھوئی ہوئی چیزیں ہی تو تلاش کرنے آتے تھے. یہاں خدا بھی مل جاتا تو انسان کیسے کھو سکتا تھا. جب تک اس کی ماں نے چہرہ اٹھایا، وہ لڑکی جس نے اس کی بیٹی کو یہاں تک پہنچایا تھا ہوٹل کا دروازہ کھول کے باہر نکل چکا تھی. بنگالی عورت نے ممنون نظروں سے دروازے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے پانی کا ایک موٹا سا قطرہ نیچے گرا. وہ قطرہ زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو گیا لیکن وہ مرا نہیں. وہ زمین کے اندر تیرنے لگا. کسی مرکری گیند کی طرح وہ زمین کے مختلف تہوں میں سفر کرتا گیا. اس نے بہت سے صحرا عبور کیے لیکن وہ سوکھا نہیں. اس نے بہت سے سمندر عبور کیے لیکن وہ فنا نہیں ہوا. وہ بادلوں پہ اڑا اور جنگلوں میں جست لگا کے دوڑتا گیا یہاں تک کہ وہ لاہور کے ایک پرانے بنے رہائشی بنگلے تک آن پہنچا. اس بنگلے کے لاؤنج میں تخت پہ نگینہ بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھی. ان کو بخار آ رہا تھا اور اندرانی ان کے سرہانے بیٹھی ان کو دوا دے رہی تھی. ان دونوں سے چھپ کے وہ قطرہ زمین پر رنگتا گیا یہاں تک کہ وہ نگینہ بیگم کے کمرے کے دروازے کی درز کے نیچے سے داخل ہوا. دبئی کے فلیٹ کے برعکس جہاں ان کا آستانہ بیسمنٹ میں تھا، اس گھر میں ان کا سب کچھ ان کے کمرے میں تھا. قطرہ قدم قدم چلتا ان کے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھے ایک الماری کے ہول سے اندر داخل ہوا. اندر اندھیرے میں ایک باکس رکھا تھا. اس کے تالے کے سوراخ سے قطرہ اندر سرایت کرتا گیا یہاں تک کہ وہ اس میں رکھی ایک گڑیا تک پہنچ گیا. اس گڑیا کے دل میں ایک ساتھ کئی سوئیاں پیوست تھی. ہر گزرتے مہینے ان سوئیوں میں اضافہ ہوتا گیا. اس کے سارے وجود کے دھاگے لپٹے تھے اور ان سیاہ دھاگوں میں موٹی گھڑیں لگی تھی. وہ 4 سال کی مسلسل محنت اور عمل کے بعد میچور ہونے والا جادو تھا. لیکن وہ قطرہ ایک ایک کر کے ان سوئیوں پہ چلنے لگا، ایسے کہ وہ سوئیاں اس کے ساتھ کھلتی گئیں جیسے سیسا پگھلتا ہے. باری باری سوئیاں پگھلتی گئیں اور دھاگوں کی گھریں ایسے جل کے بھسم ہو گئی جیسے وہ تیزاب کا قطرہ ہو. بالآخر گڑیا آزاد ہو گئی اور تب وہ قطرہ فنا ہو گیا. وہ جدہ جانے والی بس میں سوار تھی. سر شیشے سے ٹکائے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی. شاید وہ سو گئی تھی. بس کو جیسے جھٹکا آیا. وہ ایک دم چونک کے جاگی. بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا. کچھ تھا، کچھ محسوس ہوا تھا. کچھ گیلا تھا جیسے کسی نے کچھ گرم گرم انڈیلا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. مالا نے سر جھٹک دیا. 1 سانس، 2 سانس، 3. ایسے لگا جیسے برسوں بعد کندھوں کا بوجھ ہلکا ہوا ہو. ایسے جیسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے.
اسے زیاد کو کال کرنی تھی، اسے زیاد سے بات کرنی تھی، اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا، وہ اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ بس اس کے ہوٹل سے چند منٹ کے واک پہ رکی، وہ نیچے اتری، ہوٹل سامنے تھا، اسٹریٹ کے کنارے پہ۔ چند قدموں کا سفر تھا، چند زن سے گزرتی گاڑیوں کے سوا ہر طرف رات کی تنہائی تھی۔ جدہ مکہ کی طرح نہ تھا، یہاں رات ایسے نہیں جاگتی تھی، البتہ وہ اب خود کو غیر محسوس تصور نہیں کر رہی تھی، وہ پرسکون تھی۔ اور اسی پل کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ کچھ دے مارا، درد کی ایک شدید لہر اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ بھی نہ نکل سکی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ نشا نتاشی کی اس بیکری کے باہر رات پہلے تھی، اسٹریٹ پہ ہنستے مسکراتے سیاحوں اور شہریوں کا رش دونوں سمتوں میں بہہ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک میز پہ بیربل فرید بیٹھا تھا، سامنے چائے کی پیالی رکھی تھی اور اس کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ بولو، مالک کی تاہٹ بھری آواز گونجی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، پشیمانی سے اس نے چہرہ جھکا دیا۔ صرف ایک؟ اس روز جو میں نے تمہیں کہا، اس نے اس طرح بھی انداز میں بالوں میں انگلیاں چلائیں کہ مالا سے رابطہ ختم کر دو، مجھے یہ کہنے کا حق نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا۔ کیا تم نے بھی اس سے رابطہ ختم کر دیا؟ میں نے زندگی میں پہلے کبھی تمہاری بات مانی ہے بھی؟ بہربل بے ساختہ مسکرا دیا، بہت سا بوجھ کندھوں سے ہٹا۔ ہمیں اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ شاید۔ بہربل کی مسکراہٹ ہلکی ہوئی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا مطلب شاید؟ اسے میری صاف کوئی پسند نہیں آئی، وہ بھی اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس کی عقل ابھی تک واپس نہیں آئی؟ بہربل کا غصہ آنے لگا، اس کا شوہر ایک سرٹیفائیڈ قاتل ہے، وہ اسے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں اور تم کیا کر لیں گے؟ بہربل نے حیرت سے فون کو گھورا۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرا خیال تھا تمہیں اپنے روبوٹ دل کے باوجود مالا کی پرواہ ہے۔ تم فلمیں دیکھنے کے شوقین ہو بہربل، اور میں فلمیں نہیں دیکھتا۔ میں تمہیں اب وہ سچائی بتاتا ہوں جو اس دنیا میں ازل سے ابد تک رہے گی۔ تم فلمیں دیکھنے کے شوقین ہو بہربل، اور میں فلمیں نہیں دیکھتا۔ اس کی آنکھیں بہت بوجھل تھی، جیسے ان پہ منو وزن ہو۔ مالا نے پلکیں جھپکائیں، ایک نیم تاریک چھت دکھائی دی، فالس سیلنگ، سپاٹ لائٹس جو بجھی ہوئی تھی، منظر دھندلا سا تھا۔ میں تمہیں اب وہ سچائی بتاتا ہوں جو اس دنیا میں ازل سے ابد تک رہے گی۔ وہ کوہنی کا سہارا لیے اٹھی، لبوں سے کراہ نکلی، وہ کسی سخت شے کے اوپر لیٹی تھی یا شاید بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹولا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی، شاید کسی دوا کا اثر تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اور وہ سچائی یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہر انسان نے خود کو خود بچانا ہوتا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، گردن موڑنے سے درد کرتی تھی، اس کے نیچے قالین تھا اور وہ دیوار کے کونے میں بیٹھی تھی، شاید جیسے گری ہوئی تھی۔ بدک وہ سیدھی ہوئی، گہرے گہرے سانس لیے۔ تم اس کو نہیں بچا سکتے، نہ میں اس کو بچا سکتا ہوں۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ اس قالین کو پہچانتی تھی، وہ اس فالس سیلنگ والی چھت کو پہچانتی تھی۔ یہ اس کا اپارٹمنٹ تھا، جدہ والا اپارٹمنٹ۔ ہمارے غلط فیصلے اور ہر بار ریڈ فلیگز نظر انداز کرنا بعض دفعہ ہمیں ایسے گھڑے میں گرا دیتا ہے جس سے کوئی رہائی نہیں ہوتی۔ کشمالہ مبین چونک کے سیدھی ہوئی دھندلی بصارت کے پار دیکھا۔ یہ کمرہ، یہ زیاد کا ہوم آفس تھا، وہ کمرہ جس میں زیاد سلطانوں سے کبھی داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ لڑائی، ہر انسان کی اپنی لڑائی ہوتی ہے، اس گھڑے سے اسے خود نکلنا ہوتا ہے۔ وہاں ایک کونے میں بک شیلف رکھا تھا، سامنے ایک اسٹڈی ٹیبل، اس کے ایک طرف کرسی۔ وہ اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا کے حلق میں کچھ اٹکا۔ آپ کسی عورت کو اس کی ٹاکسک شادی سے نہیں نکال سکتے جب تک وہ خود اس سے نہ نکلنا چاہے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر مزید واضح ہوا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ ویسا ہی تھا لیکن آج کچھ بدلا ہوا تھا اس میں۔ آپ کسی مظلوم کو ظلم سے نہیں بچا سکتے جب تک وہ خود ظالم کا ہاتھ نہ روکے۔ وہ چہرہ آج خوبصورت نہیں تھا، وہ ایک عام سے انسان کا عام سا چہرہ تھا، ایک غصہ بھرا چہرہ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کا دماغ دھیرے دھیرے جاگنے لگا۔ یہ اس دنیا کی تلخ سچائی ہے، یہاں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ زیاد؟ حلق سے خراب گلے جیسی آواز نکلی۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ ایک خوف سا مالا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ میں تمہاری ماں کی لڑائی اس کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، نہ تم یا میں مالا کی لڑائی اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ کمرے کے کونے میں گٹھری کی مانند بیٹھی تھی، بال چہرے کے گرد بکھرے تھے، سر کے پچھلے حصے میں گومڑ سا بن گیا تھا جو مسلسل درد کر رہا تھا۔ گیس کرو، مجھے کیا معلوم ہوا؟
زیاد کی تیز نظریں اس کے اندر تک اتر رہی تھی. اس کی آواز ابھی اس کے چہرے جیسے بدلی ہوئی تھی. اس کے پاس بہت سے مواقع تھے اس گھڑے سے نکلنے کے لیے، لیکن مالک نے افسوس سے گہری سانس خارج کی. یہ اس کی اپنی چوائسز ہیں. کیا تم اس کی مدد بھی نہیں کرو گے مالک؟ بیربل کو جیسے شکوہ سا ہوا. میں نیچے اسٹوریج لاکر روم تک گیا کچھ سامان اٹھانے. جانتی ہو میں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک سرد لہر کشمالہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی. اس کا سانس رکنے لگا. کروں گا لیکن تب جب وہ اپنی مدد خود کرے گی. میں نے دیکھا کشمالہ کہ وہاں سے ایک شاپر غائب ہے. تمہاری ماں کی فلیش لائٹس والا شاپر. وہ دھیرے سا اٹھا. وہ بے اختیار پیچھے ہونے لگی. آنکھوں میں خوف درایا. ایک ایسا خوف جو قدرت نے ہر انسان، چرند پرند، حیوان کو اندر رکھا ہے. جب وہ کسی پریڈیٹر کو دیکھتا ہے تو ایسے ہی پیچھے کی طرف سمٹتا ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی وہاں آیا تھا. وہ قدم قدم چلتا قریب آ رہا تھا. مالا کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا. جو شخص خود اپنی مدد نہ کرے اس کی مدد خدا بھی نہیں کرتا. میں تو پھر ایک انسان ہوں. بیربل فرید خاموشی سے سنتا رہا. تمہاری فلموں میں ایسا ہوتا ہے بیربل کے مظلوم کو بچانے کے لیے اس کی پرواہ کرنے والے سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. حقیقت میں ایسا ہوتا تو دنیا کی کوئی عورت فیمیسائڈ، عورتوں کے قتل کا شکار ہو کے ماری نہ جاتی. کیا غلط آدمی سے شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی ایسی بھیانک سزا ملے مالک؟ میں نے کہا نا، ہر فیصلہ مکمل درست یا مکمل غلط نہیں ہوتا، مگر ہر فیصلے کے ساتھ نتائج جڑے ہوتے ہیں اور ان نتائج کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. قسمت. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہاں کوئی آیا تھا. وہ قدم قدم چلتا قریب آ رہا تھا. اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا. زیاد میں آواز لڑکھڑا گئی. جسم ایسے مفلوج تھا جیسے کبھی ہل نہ سکے گا. تم نے واقعی سوچا تھا کشمالہ مبین کہ تم میری جاسوسی کرو گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ وہی نے اس کے سامنے آ رکا. وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی. کیا معلوم ہوا تمہیں اس سب سے؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی. کچھ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں. وہ ہکلائی. زیاد نے آنکھیں بند کر کے ماتھے کچھ ہوا. وہ جان گیا تھا کہ وہ جان گئی ہے. زیاد، مجھے کچھ نہیں معلوم. خوف اس کے سارے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا. اس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور ملال بھی. یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی. یہ کوئی اور تھا. میں نے ہر نعمت تمہارے سامنے رکھی، تمہیں کام کرنے کی آزادی دی، تمہارے اوپر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالا. میں اچھے شوہر بننا چاہتا تھا، لیکن وہ غرا رہا تھا. تم نے میری قدر نہیں کی. وہ بس ساکھ سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس کو وہ جانتی تھی. میں تمہارے لیے اپنے ماں باپ سے دور آ بسا. تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑنا چاہا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ایک دم پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی. مالا کے لبوں سے چیخ نکلی، لیکن چیخ کا گلا گھونٹ گیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زیاد کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی. مرد اور عورت برابر پیدا نہیں کیے گئے. تمہاری ہر خواہش کے آگے میں نے سر جھکایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ اس کی گردن پیچھے سے دبوچے کہہ رہا تھا. گردن کے ساتھ بال بھی اس کے مٹھی کی گرفت میں تھے. زیاد، چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ کھانسی. اس کو سانس نہیں آ رہا تھا. تم نے سب کچھ بگاڑ دیا. تمہارے ذرا سے تجسس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی. زیاد. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. زیاد نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی. سانس کا راستہ بحال ہوا. وہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھے دوہری ہوئی گہرے گہرے سانس لینے لگی. تم اب وہی کرو گی جو میں کہوں گا. وہ وہاں سے اٹھا اور واپس کرسی کی طرف بڑھا. وہ ابھی تک تیز تیز سانس لے رہی تھی. آج جسم سہم گیا تھا. اس میں اٹھ کے بھاگنے کی ہمت نہ تھی. دماغ بھی اس کو تھم جانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن دل آزاد تھا. تم ایک قاتل ہو. زیاد سلطان کے قدم وہیں رک گئے. وہ واپس اس کی طرف مڑ گیا. وہ گردن پہ ہاتھ رکھے چہرہ اٹھائے اسے گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پہ خوف نہیں تھا، وہاں نفرت تھی، غصہ تھا. یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس سے زیاد نے شادی کی تھی. کیا کہا تم نے؟ اس کا چہرہ غضب سے سیاہ ہونے لگا. تم. اس کا تنفس ابھی تک تیز تھا. تم ایک قاتل ہو. وہ اب خراب گلے جیسی آواز سے گھرائی. زیاد سلطان جہاں تھا وہیں جم گیا. اور تم نے میرے اوپر سحر عشق کیا تھا. مالا کی آنکھوں میں تپش تھی، تنفر تھا. سحر عشق.
اس کے ہونٹ دھیرے سے ہلے۔ وہ تم تھے جو میرا پیچھا کرتے تھے یا تمہارے جنات؟ وہ تم تھے جس کے پاس میری تصویر تھی، تم نے کچھ کیا تھا میرے اوپر۔ اس نے خود کو کسی زخمی پرندے کی طرح چلاتے سنا۔ مجھے سب نے کہا زیاد تمہارے قابل نہیں، لیکن تم، وہ اسے تم کہہ رہی تھی، وہ اسے کبھی تم نہیں کہتی تھی۔ وہ ساکت جام کھڑا تھا جیسے نمک کا مجسمہ ہو۔ تم نے مجھے ٹریپ کیا تھا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہیں انکار کر دیا تھا، تم نے سارا کھیل ترتیب دیا، تم نے جھوٹ بولا کہ تم اپنے کسی کزن سے شادی کر رہے تھے۔ اسے کھانسی آئی، تنفس اب قدرے بہتر ہوا، مگر آنکھوں کی نفرت ہر پل بڑھ رہی تھی۔ سب تمہارا ڈرامہ تھا، تم نے میری انسیکیورٹیز کو نشانہ بنایا، تم نے مجھے خوف کا شکار کیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں سمر خالہ کی بات نہ مانوں، میں ماہی کی بات نہ سنوں؟ میں اتنی بیوقوف نہیں تھی زیاد۔ اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی، ہاتھ سرخ پڑتی گردن پہ تھے۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی زیاد، لیکن، اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، تم سے زیادہ مجھے کسی انسان سے نفرت بھی نہیں ہوئی۔ زیاد کا چہرہ سیاہ پڑتا گیا، وہ ابھی تک ہل نہیں سکا تھا۔ تم ایک ہارے ہوئے انسان ہو زیاد سلطان، تمہاری ساری زندگی ایک فریب ہے۔